رات کے 2 بج رہے تھے، پورے محلے میں سناٹا طاری تھا۔ ہوا بھی جیسے رک گئی تھی۔ علی اپنی ڈائری کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ اس ڈائری میں اس کے دل کے سب راز چھپے ہوئے تھے، ایسے راز جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائے تھے سوائے اپنے ایک ہمراز کے۔ علی کا یہ ہمراز کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ اس سے نہ کبھی دن میں ملا نہ ہی روشنی میں۔ وہ صرف رات کے اس پہر آتا جب سب سو رہے ہوتے۔ کمرے کا دروازہ خود بخود کھلتا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا اور ایک دھندلا سا سایہ علی کے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ اس کی آواز دھیمی مگر عجیب طرح کی پراسرار ہوتی۔ علی آج کوئی نئی بات ہے بتانے کو۔ وہ ہمیشہ ایک ہی جملے سے گفتگو شروع کرتا اور علی جیسے سحر زدہ ہو جاتا۔ وہ اپنی زندگی کے سب دکھ، سب راز اس کے سامنے کھول دیتا۔ لیکن آج کی رات کچھ الگ تھا۔ علی نے ہلکی کپکپاہٹ کے ساتھ کہا، ہاں آج ایک بات ہے۔ سایہ خاموشی سے سننے لگا۔ میں نے تمہارا چہرہ دیکھ لیا ہے اور مجھے پتہ چل گیا ہے تم کون ہو۔ سایہ پہلی بار ہنسا، مگر وہ ہنسی ایسی تھی جیسے خالی مکان میں گونجتی ہوئی ہوا، ڈرا دینے والی، سنسان کر دینے والی۔ اگر تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے تو اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ اس لمحے کمرے کی لائٹ بجھ گئی۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا ہے اور اس کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر آ گیا، برف کی طرح ٹھنڈا۔ پھر علی نے جو آخری آواز سنی وہ تھی، اب تم میرے رازدار نہیں، میرے راز ہو۔ اگلی صبح علی کا کمرہ اندر سے بند ملا اور وہ خود کہیں بھی نہیں تھا۔ علی کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کی ماں کا حال برا ہو گیا۔ وہ گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گئی، مگر مولوی صاحب نے ایک عجیب بات کہی، بی بی تمہارے بیٹے نے کسی اور دنیا کے ہمراز کو اپنا راز بتایا ہے، وہ اب اس کا ہو چکا ہے، اس کے واپس آنے کا کوئی راستہ آسان نہیں۔ علی کی ڈائری اب بھی کمرے میں موجود تھی، مگر اس کے کچھ اوراق پھٹے ہوئے تھے اور آخری صفحے پر ایک جلا ہوا نشان تھا، جیسے کسی نے انگارے سے ایک لفظ لکھ دیا ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ علی کا دوست حارث، جو شروع سے اس پر یقین نہیں کرتا تھا، اس دن ڈائری پڑھنے بیٹھ گیا۔ رات کا وقت تھا، کمرہ سناٹے میں ڈوبا ہوا۔ جیسے ہی اس نے آخری صفحہ کھولا، دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھلا اور وہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ ایک دھندلا سا سایہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ تم علی کے دوست ہو؟ سایہ کی آواز پراسرار اور خوفناک تھی۔ حارث کا گلا خشک ہو گیا۔ ہاں میں حارث ہوں۔ سایہ قریب آیا، تو تم بھی اس کا ہمراز بننا چاہتے ہو؟ حارث نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں زمین سے جیسے چپک گئے۔ سایہ دھیرے دھیرے اس کے کان کے قریب آیا اور بولا، ایک بار تم نے میرا راز سن لیا، اب تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ کمرے کی لائٹ بجھ گئی، صرف ڈائری کی آخری سطر چمک رہی تھی، جو اب بدل کر یہ ہو چکی تھی، 2 ہمراز اور ایک انجام۔ حارث کے گم ہونے کے 3 دن بعد گاؤں میں عجیب باتیں پھیلنے لگیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ رات کو پرانے قبرستان کے قریب 2 جوان لڑکوں کو دیکھا گیا ہے۔ ایک کا چہرہ صاف نظر آتا تھا، مگر دوسرے کے چہرے پر دھند سی لپٹی ہوتی تھی۔ علی کی ماں کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پھر گئی۔ مولوی صاحب نے ایک پرانی کتاب نکال لی اور آہستہ سے کہا، یہ جو ہمراز ہے یہ کوئی جن نہیں، بلکہ ایک ایسا سایہ ہے جو مرنے والے انسان کی تنہائی کھا کر جیتا ہے۔ جب کوئی انسان اسے اپنا سب سے بڑا راز بتا دیتے ہیں تو وہ انسان کی جان لے کر اس کا سایہ اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ اس ہمراز کا اصل نام ظہیر ہے اور یہ 400 سال پہلے ایک ایسے شخص کا سایہ تھا جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا تھا۔ جب اس راز کو کسی نے جان لیا تو ظہیر کا سایہ اس شخص کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چمٹ گیا اور پھر یہ نحوست نسل در نسل پھیلتی گئی۔ مولوی صاحب نے کہا، بی بی تمہارے بیٹے کو واپس لانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس ہمراز کا اصل راز قبر سے نکال کر سب کے سامنے بیان کیا جائے، لیکن خبردار، اگر تمہیں وہ راز سننے کے بعد خوف نے جکڑ لیا تو تم بھی اس کے ساتھ جاؤ گی۔ اسی رات مولوی صاحب، علی کی ماں اور 2 آدمی پرانے قبرستان گئے۔ گہری کھدائی کے بعد ایک پرانی مٹی کی صندوقچی ملی۔ جیسے ہی ڈھکن کھولا، اندر سے سیاہ دھواں اٹھا اور چاروں طرف پھیل گیا۔ دھوئیں میں وہی سایہ نمودار ہوا۔
اس کی آنکھیں دہکتے کوئلے کی طرح سرخ تھیں۔ میرا راز تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز گرجدار تھی۔ مولوی صاحب نے قرآن کی آیات پڑھنی شروع کی، مگر علی کی ماں کانپتے ہوئے بولی، ظہیر تمہارا راز کیا ہے؟ سایہ لمحہ بھر کو رکا، پھر دھیرے سے بولا، میں کبھی انسان تھا اور جس عورت کو میں نے مارا تھا وہ تمہاری دادی تھی۔ یہ سنتے ہی علی کی ماں کا دل پھٹ گیا، وہ زمین پر گر گئی۔ سایہ کہکا لگاتا ہوا دھوئیں میں تحلیل ہو گیا، مگر جاتے جاتے وہی آواز گونجی، اب تم بھی میری ہمراز ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اگلی صبح قبرستان کی مٹی پر 3 سائے دیکھے گئے، علی، حارث اور ایک نئی عورت کا سایہ جو کسی جسم کے بغیر چل رہا تھا۔